اس وقت دو خبریں بہت زیادہ وائرل ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ 5,000 روپے کا نوٹ بند ہونے جا رہا ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ عید پر نئی کرنسی آنے والی ہے۔ ان دو خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ گزشتہ 1-2 سالوں کے دوران آپ نے ایک مقابلہ دیکھا ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو کروایا تھا پاکستان کے ڈیزائنرز کے درمیان، اور ان کو یہ کہا تھا کہ پاکستانی مارکیٹ میں بہت زیادہ فراڈز ہونے لگے ہیں، اسکیمز ہونے لگے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ آپ ایک کام کریں، آپ ایک کمپٹیشن میں حصہ لیں، پاکستان کے لیے نئے نوٹ آپ بنائیں۔ نئے نوٹ بنائے گئے، اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ نوٹوں کو شارٹ لسٹ کیا اور اس کے بعد ان نوٹوں کو بھیج دیا وفاقی کابینہ میں، فیڈرل کیبنٹ میں۔ اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ میں، جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کی، ان نوٹوں کو انہوں نے اپروو کر دیا۔ اس کے بعد جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے منسٹری آف فائنانس، یعنی کہ وزارت خزانہ، ان کو یہ نئے نوٹوں کی ڈیزائنز بھیج دی گئیں، جس میں 10 روپے کا، 20 روپے کا اور 50 روپے کا نوٹ۔ ان نوٹوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوٹ سیم رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ ان نوٹوں میں کوئی فراڈ بہت زیادہ لوگ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فراڈ کا امکان کم ہوتا ہے، سو اس لیے یہ نوٹ ویسے ہی رہیں گے۔ جبکہ 100 روپے کا، 500 روپے کا، 1000 روپے کا اور 5000 روپے کا یہ نوٹ نئے آنے جا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان سارے نوٹوں کی ڈیزائنز چینج ہوگی، کیونکہ پاکستانی مارکیٹ میں بہت زیادہ جو فراڈز ہوتے ہیں 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نوٹ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نئے نوٹ ہوں گے ان کے جو سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے، QR کوڈ ہوگا اور اس کے علاوہ جدید ترین سیکیورٹی فیچرز ہوں گے۔ ابھی جو نوٹ چل رہے ہیں ان میں صرف بار کوڈ ہے، ہو سکتا ہے جو نئے نوٹ آئے ان میں QR کوڈ یا سم ٹائپ کی کوئی ایک ایکسیس رکھی گئی ہو ان نوٹوں میں شناخت کے لیے، کہ پتہ چل سکے کہ یہ نیا نوٹ جعلی ہے یا پھر اصلی ہے۔ مارکیٹ میں بہت زیادہ یہ بزنس چل گیا تھا کہ جعلی نوٹ اور اس کے بعد وہ چل رہے تھے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ کیا جو نئے نوٹ ہیں وہ ہمیں عید الفطر پر مل جائیں گے، عید پر مل جائیں گے، تو گورنر اسٹیٹ بینک صاحب، جن کا نام اکثر آپ نے نوٹوں پر لکھا دیکھا ہوگا، جمیل احمد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید پر نئے نوٹ نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کی تیاری میں کافی ٹائم درکار ہے، پرنٹنگ ابھی ہونی ہے نئے نوٹوں کی، تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب دیکھیں، میری اسسمنٹ یہ ہے کہ جو حالیہ عید آئے گی، عید الفطر، اس پر اگر نئے نوٹ نہیں آ سکے تو جو بڑی عید آئے گی، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں یا بقرہ عید کہتے ہیں، تو اس پر نئے نوٹ ضرور آ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے، بلکہ یہ خبر کی صورت میں یہ سوال پھیلتا جا رہا ہے، کیا 5000 روپے کا جو نوٹ ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے دھڑا دھڑ اس کی خبریں سنی ہوگی، متعدد مواقع پر یہ خبریں سنی ہوگی کہ حکومت نے اس نوٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، جو سب سے زیادہ چلتا ہے نا فراڈ، وہ 5000 روپے کے نوٹ میں ہی ہوتا ہے، جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جو کرپشن ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت ساری حکومتیں اس کو ماضی میں بند بھی کر چکی ہیں۔ پاکستانی حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جیسا کہ انڈیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نوٹ کو ہم بند نہیں کرنے جا رہے، اس کی جو ڈیزائن ہے اس کو ہم چینج ضرور کریں گے۔ 5000 روپے کا جو نوٹ ہے اس کو بند کیوں کیا جانا چاہیے یا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو منی لانڈرنگ میں آپ کو بتا چکا، کرپشن کا یہ بڑا سبب ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا، کیونکہ جتنے بڑے نوٹ ہوں گے اتنی زیادہ آسانی سے آپ کرپشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے وہ تو پکڑا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ ایک ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کی ہوگی، لیکن اگر آپ پیسے ان کو ہاتھوں میں دیں گے کہ یہ لیں 5000 روپے کا نوٹ، تو آسانی سے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ یعنی جتنی بڑی مالیت کا نوٹ ہوگا، جتنی بڑی ویلیو کا نوٹ ہوگا، اس سے اتنی زیادہ کرپشن یا منی لانڈرنگ آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو 5000 روپے کے نوٹ کے بند ہونے کا ڈر اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ انڈیا میں اچانک 1978 میں، جی ہاں 1978 میں یہ نوٹ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہمارے ملک میں ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے پاس کالا دھن، بلیک منی، منی لانڈرنگ، کرپشن کی منی وہ موجود ہے۔ تو حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا اور نوٹ بند کرنے کا، تو بہت سارے لوگ آئے نوٹ چینج کروانے کے لیے۔ تو حکومت نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کی جو سورس آف انکم ہے وہ مثال کے طور پہ 50,000 ہے، اور آپ کے جو اخراجات ہیں یعنی آپ کے جو خرچے ہیں وہ 45,000 روپے ہیں۔ آپ کے پاس ہونے تو 5,000 روپے چاہیے، باقی 5، 10,000، 20,000
لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ تو لوگ پریشان ہو گئے اور اسی وجہ سے حکومت نے کنٹرول کر لیا، انڈیا کی حکومت نے بہت زیادہ حد تک کرپشن پر۔ انڈیا میں آپ کو بتاؤں کہ 500 روپے کا نوٹ نہیں ہے، انڈیا میں 1000 روپے کا بھی نوٹ نہیں ہے، اور 2016 میں انڈیا نے یہ نوٹ بھی بند کر دیے تھے۔ پاکستان میں 100 کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، 5000 روپے کا نوٹ ہے، تو اس لیے پاکستان میں دھڑا دھڑ یہ کام جاری ہے۔ یورپین یونین یعنی کہ 27 ملکوں کی جو تنظیم ہے یورپین یونین، جو 500 یوروز کا نوٹ بند کر چکا ہے۔ یہ یورپین یونین یعنی کہ 27 ملکوں میں 500 یوروز کا نوٹ نہیں ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کینیڈا $1000 کا نوٹ بند کر چکا ہے۔ برطانیہ 500 یوروز اور 1000 یوروز کے نوٹ بند کر چکا ہے۔ برطانیہ میں جو سب سے بڑی ڈینومینیشن ہے یا سب سے بڑی جو ویلیو کا نوٹ ہے وہ 50 یورو کا نوٹ ہے اس وقت مارکیٹ میں۔ سنگاپور $10,000 کا نوٹ بند کر چکا ہے، کیونکہ یہ سارے ملک اپنے ملک میں منی لانڈرنگ روکنا چاہتے تھے، کرپشن کی روک تھام چاہتے تھے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے بڑی حد تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے حقیقی اقدامات کیے۔ چائنا ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے منی لانڈرنگ اور اس کے علاوہ کرپشن کی روک تھام کے لیے۔ چائنا ڈیجیٹل اکانومی، جو چائنا کی کرنسی ہے یوان، تو وہ اس کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اب آپ جتنی بھی ٹرانزیکشن کریں گے، آپ پٹھان کے پاس گئے، آپ نے اس کو بھی ڈیجیٹلی پیسے دے دیے، تو اس میں یہ ہوگا کہ اسکیم نہیں ہو پائے گا۔ ایک تو اسکیم نہیں ہو پائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ فراڈ نہیں کر سکتے، منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے، کرپشن نہیں کر سکتے۔ کر تو پھر بھی سکتے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس جو امکانات ہوں گے وہ کم رہ جائیں گے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔